رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امہ یہدون بالحق وبہ یعدلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہانہ ختم خواجگان شریف کے اور 11ویں شریف کے موقع پر اس محفل مقدس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ قبلہ والد گرامی حافظہ اللہ تعالی کی صدارت میں ہم سب اکٹھے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری یہ حاضری اور یہ درس قرآن اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے، اور رب ذوالجلال حضرت مولانا مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور والدہ محترمہ مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ قرآن مجید قرآن رشید ہمارے لیے قیامت تک کے مسائل کا حل ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر ہر مشکل کو آسان بنانے والی کتاب ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا کہ اس قرآن کے ذریعے قرآن نہ ماننے والوں کے خلاف اے محبوب آپ بڑا جہاد کریں، جہادً کبیرہ۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات انسان کو سب سے بڑے جہاد کا ثواب دیتی ہیں، اور اسی بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کی درس و تدریس کا سلسلہ امت مسلمہ میں سب سے بڑا اور اہم مشن قرار پایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب العلم کے اندر یہ فرمایا کہ العلم قبل القول والعمل، کہ ہر اچھی بات اور ہر اچھے فعل سے بڑا درجہ علم کا درجہ ہے، کیونکہ انسان جو اعمال صالحہ بجا لاتا ہے ان میں سے کچھ کا تعلق قول سے ہے، کچھ کا تعلق فعل سے ہے، زبان سے ذکر اذکار کرتا ہے، ہاتھ سے جہاد کرتا ہے یا صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو باقی یعنی سارے اعضاء سے جو اعمال صالحہ ہیں وہ بطور خاص فعل کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو جتنا بڑے سے بڑا بھی کوئی نیک عمل ہے، امام بخاری کہتے ہیں میرے نزدیک اس سے بڑا علم کا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ اسلام ہے، جس کو پڑھ لینے سے ہی بندہ مومن ہوتا ہے، اور آخری سانس تک اس پہ برقرار رہے تو مومن رہتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی کلمہ نہیں کہ جس کی وجہ سے ایک جہنمی جنتی بن جاتا ہے۔ لیکن کہنے لگے کہ اس سے پہلے بھی مقام علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا فیصلہ یوں لکھا ہے، یوں کیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ کلمہ اسلام کا قرآن مجید میں اکٹھا تو ذکر نہیں، لا الہ الا اللہ ایک جگہ پہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ پہ ہے، اور پہلا حصہ جہاں ذکر ہے اس سے پہلے رب نے مقام علم کو ذکر کیا ہے، فَعَلَمْ جان لو انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کلمہ توحید سے پہلے بھی مقام علم کو ذکر کیا کہ توحید کا فائدہ بھی تب ہوگا جب توحید کا علم آئے گا، رسالت پر ایمان بھی کوئی تب ہی لا سکے گا جب اس کو رسالت کے بارے میں علم آئے گا، کلمہ تب قرار پائے گا بندے کے لیے جب اسے علم ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کلمے کے ذریعے میں کیا چیز قبول کر رہا ہوں۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے پہلے علم کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور اس کا ترجمہ یہ بنا جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ساتھ ہی دوسری طرف کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس بنیاد پر امت میں سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑا منصب علم کو قرار دیا گیا، اور بالخصوص وہ علم جو علم نافع ہے، بھلائی کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، اور قرآن و سنت سے آگے جو دنیا کے زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں، قرآن مجید میں جن کے بارے میں رہنمائی ہے کہ اس طرح اس شعبے کو نبھانا ہے، یہ تمام علوم علم نافع کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور کچھ تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں،
پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں حلقے ہی بڑی فضیلت والے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں تشریف فرما ہوئے جو درس و تدریس کا حلقہ تھا، تعلیم و تعلم کا حلقہ تھا، پڑھنے پڑھانے کا حلقہ تھا، اور تشریف فرما ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ ہیں تو دونوں طبقے ہی اچھے، ذکر والے بھی پڑھنے پڑھانے والے بھی، لیکن میں اس لیے پڑھنے پڑھانے والوں میں بیٹھا ہوں، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی ہوتے ہوئے بھی ساتھ اپنے اس وصف کا ذکر کیا کہ یہ وہ وصف ہے کہ جس سے جو مجھ پہ قرآن اترا ہے یہ اگلی صدیوں تک پہنچے گا، کہ صحابہ مجھ سے پڑھیں گے، پھر صحابہ سے تابعین کو پڑھائیں گے، تابعین تابعین کو پڑھائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، قیامت آ جائے گی، میرا دین کبھی بھی رکے گا نہیں، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، ہر نئی جنریشن میں سے جو بھی نئی نسل ہوگی ایک ایسی جماعت ضرور نکلے گی کہ جو میرے علم کو پڑھ کے آگے پھیلائیں گے۔ تو یہ غیب کی خبر اب 14.5 صدیوں میں سچی ثابت ہوئی کہ کتنی رکاوٹیں آئیں دین کے علم کے خلاف، کتنے طوفان اٹھے، قرآن مجید معاذ اللہ جلائے گئے، سمندروں میں پھینکے گئے، حفاظ کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی لاکھوں لوگ قرآن کے حافظ ہیں اور لاکھوں لوگ قرآن مجید کا علم آگے پھیلا رہے ہیں، اور آج بھی مدارس میں لاکھوں طالب علم قرآن و سنت کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی خبر دی، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے شوق سے ایک ایک لفظ سنتے تھے اور فوراً یاد کر لیتے تھے، یعنی شروع میں یہ تھا ہی نہیں کہ لکھیں گے تو پھر پکائیں گے، کیونکہ لکھنے والے لوگ تو اس معاشرے میں بڑے تھوڑے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے مکہ مکرمہ میں صرف 17 لوگوں کو اس وقت لکھنا آتا تھا، لیکن محفوظ ہر حرف کو کیا کہ سنتے ہی فوراً یاد کر لیتے تھے۔ جو دن بھر سنتے تھے رات کو بیٹھ کے ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جتنا قرآن نازل ہوتا تھا، جتنی آیات، جتنی احادیث، وہ ساری کی ساری محفوظ کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی اس امت کا ترہ امتیاز ہے کہ اس امت نے، حالانکہ قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے صحابہ کو سنایا، اور آگے کوئی امت بھی اپنی کتاب کو یوں حفاظت میں نہیں رکھ سکی جس طرح کہ اس امت نے حفاظت دی اپنی کتاب کو، اور بلکہ کتاب ہی نہیں، اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر خطاب بھی محفوظ کر لیا۔ یہود و نصارہ تو اپنے نبیوں کی کتابیں بھی محفوظ نہ رکھ سکیں، اس امت نے لاکھوں حدیثیں بھی محفوظ کیں، اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پہرا دیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمعون و یسمع منکم، صحابہ تم مجھ سے سنتے ہو، زمانہ تجھ سے سنے گا۔ یعنی یہ خبر دی کہ یہ جو کچھ تم مجھ سے سنتے ہو ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی طلب نہ ہو، کوئی مانگ نہ ہو، اس کو حاصل کرنے کا کسی کو شوق نہ ہو۔ فرمایا یسمع منکم، تجھ سے سنا جائے گا۔ ایک ایک حدیث کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے پہنچیں گے، ڈھونڈیں گے کہ کوئی صحابی ملے اور اس سے ہم اپنے رسول علیہ السلام کی حدیثیں سنیں۔ فرمایا وَيُسْمَعُ مِمَّن يَسْمَعُ مِنْكُمْ، جو تمہارے شاگرد ہوں گے فارغ وہ بھی نہیں بیٹھیں گے، وہ بھی زمانے میں ستاروں کی طرح چمکیں گے، یعنی جو تم سے سنیں گے زمانہ پھر ان سے سنے گا، اور قیامت تک یوں سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
باقی خبروں کی طرح یہ غیب کی خبر بھی سچی ہے کہ آج 15ویں صدی میں انسان کتنا مصروف ہے، کتنے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بیماریاں ہیں، اس کے باوجود آج بھی دن ہو یا رات ہو، قریب ہو یا دور ہو، لوگ جزوی طور پر یا سالوں کے لیے اس دین کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کچھ گھنٹے نکلیں یا کچھ دن یا کچھ سال، اور آج بھی ان کو شوق ہے کہ ہمیں کہیں وہ لفظ ملیں جو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے تھے۔ تو یہ جو امت کا سب سے بڑا کام ہے اور جس پر سب سے بڑے ثواب کا اعلان کیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ باقی جو کام ہوتے ہیں ان میں تو انسان جب کام کر کے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کا اجر ملتا ہے، لیکن علم دین ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، کہ جو گھر سے اس لیے نکلا کہ دین پڑھے، اور دین کس لیے پڑھے کہ اسلام کو زندہ کرے، یعنی دین پڑھنے کا مقصد اس کا روزگار نہیں کہ اس ذریعے سے میں اپنی زندگی بسر کر سکوں، تنخواہ یا لوگوں میں مقبولیت، یہ اس کی نیت نہیں، نیت اس کی یہ ہے کہ میں اسلام کو زندہ کروں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات کو دیکھا ہوا تھا کہ قیامت تک اسلام پہ حملے ہوں گے، اندھیرا چھائے گا، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، اس امت سے ہی روشنی امت کو ملے گی۔ تو فرمایا یہ جو نکلا گھر سے اس لیے ہے کہ لیحیی بہ الاسلام، کہ معاشرے میں اندھیرا کیوں ہے، میں معاشرے میں روشنی پھیلانا چاہتا ہوں، لوگ ان پڑھ کیوں ہیں، دین سے بے خبر کیوں ہیں، میں ان کو باخبر کرنا چاہتا ہوں، لیکن تب کروں گا جب مجھے خود دین آتا ہوگا۔ تو فرمایا جو اس نیت سے اپنے گھر سے نکلا، لیکن کچھ تو وہ ہے نا کہ جو پڑھ گئے، پھر انہوں نے پڑھایا، پھر انہوں نے کتابیں لکھیں، انہوں نے لاکھوں لوگوں کے سینے روشن کیے، لیکن کچھ وہ بھی ہیں کہ ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ موت آ گئی، پورا پڑھ بھی نہیں سکے، ابھی عالم بھی نہیں بنے۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ فرمایا اگرچہ وہ کلی کھل کے پھول نہیں بنی، رستے میں ہی تھا، ابھی 1 سال پڑھا تھا یا 2 سال پڑھا تھا، آدھا سلیبس پڑھا تھا کہ وہ فوت ہو گیا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مشن میں نکلے ہوئے کو اللہ اتنا نوازتا ہے کہ اگرچہ نہ عالم بنا، نہ فتویٰ دیا، نہ ہزاروں شاگرد تیار کیے، نہ اس نے کتابیں لکھیں، لیکن اس کو رب نے اتنا نوازا کہ قیامت کے دن اس شخص میں جو ابھی طالب علم تھا کہ فوت ہو گیا، اس میں اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں صرف 1 درجے کا فرق باقی رہ جائے گا، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، کہ جنت میں اس میں اور انبیاء علیہ السلام میں 1 درجے کا فرق رہ جائے گا۔ حالانکہ وہ 1 درجہ بھی فرق بہت ہے، جنت کا 1 درجہ اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے، لیکن یہ کہ وہ کتنے درجے کراس کر جائے گا، کتنے صالحین سے وہ آگے گزر جائے گا، کیونکہ دین پڑھنے کی نیت سے نکلا تھا، اور دین پڑھنا دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ اسلام کی سربلندی اور غلبے کے لیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا۔ ہم جو لوگ بھکی شریف میں اور گرد و نواح میں رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ دین کے اس سب سے بڑے محاذ کے مجاہد کبیر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، کہ ہم میں سے اکثر نے ان کا زمانہ پایا، ان کے خطبات سنے،
پھر وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ان سے براہ راست پڑھا، مثلا مولانا محمد اعظم صاحب تشریف فرما ہیں کہ یہ جنہوں نے دورہ حدیث تک ان کے پاس پڑھا، اور مطلقاً تو بکی شریف یا گردنواہ کا ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اور یہ بھی ایک باغ ہے جس کی ایک بہار ہوتی ہے، اور جنہوں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پایا وہ ہزاروں بہاروں کو بھول جاتے ہیں جب اس ایک بہار کی طرف تصور کرتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے ہمارے اس دیہات اور علاقے کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ دین کا جو سب سے بڑا کام ہے اس کام کو جو اس قریب کے زمانے میں جنہوں نے سب سے اچھے طریقے سے سر انجام دیا، للہیت، خلوص اور صحت عقیدہ کے ساتھ، ہم ان کی دھرتی میں رہنے والے ہیں، ان کی بستی میں رہنے والے ہیں، ان کے علاقے میں رہنے والے ہیں، یعنی جو صالحین ان کے پاس پڑھنے والے، ان سے نسبت رکھنے والے، وہ تو بہت بلند و بالا مقام کے ہوتے ہیں، صرف ان کی محفل سے بیٹھنا چند لمحوں کے لیے یا اس ماحول سے فیض یاب ہونا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان استطعت فکن عالما، اگر بن سکتا ہے تو عالم دین بن، یعنی جس طرح کوئی بلا تشبیہ و تمثیل باپ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ بن سکتا ہے تو جرنیل بن سکتا ہے تو ڈاکٹر بن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی سے کہا میری امتی بن سکتا ہے تو عالم دین بن، ان استطعت فکن عالما فإن لم تستطع فکن متعلما، اگر عالم نہیں بن سکتا تو متعلم ہی بن جا، یعنی عالم کے لیے تو پورا پڑھنا ضروری ہے، متعلم تو یہ ہے کہ پڑھنا شروع کر دیا متعلم تو بن گیا، خیر جتنا بھی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہے یا زیادہ پڑھتا ہے۔ فإن لم تستطع، فرمایا اگر نہ تو پورا عالم بن سکا ہے اور نہ ہی تو نے متعلم بننے کا منصب حاصل کیا ہے، چاہیے تو یہ تو کچھ وقت زندگی کا اگرچہ تو بوڑھا ہو جائے دین کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹائم ضرور نکال، یعنی اگر کوئی دوسرا سمندر ہے تو کم از کم گھڑے جتنا پانی تو تیرے پاس بھی ہو، تاکہ وہ لذت جو سمندر کے پانی میں ہے، یعنی جو بڑے پانی کے مرکز میں ہے، تو عین وہی چیز گھڑے میں بھی ہے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تو نہ عالم بن سکا نہ تو متعلم بن سکا، فَأَحِبَّهُمْ، پھر فرمایا ان سے پیار کر، یعنی جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو ان سے پیار کر، یعنی ان سے تعاون کر۔ تو اس بنیاد پر تو یعنی ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بزرگوں کو، یعنی یہ انہیں ایک مستقل نیکی کرنے کا بھی موقع ملا کہ اگر کوئی نہ عالم بنا اس علاقے کا نہ متعلم بنا، لیکن اس کو یہ موقع تو ملا کہ کبھی اس نے مدرسہ کے ساتھ تعاون کر دیا، کبھی اس نے ان پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں کوئی اچھا لفظ بول دیا کہ یہ اللہ والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اتنا ہی بول دیا، تو وہ بھی ایک سیٹ پا گیا جو سرکار نے امت میں بیان کی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تو نہ پڑھ سکا ہے، نہ تو طالب علم ہے، نہ تو ان سے پیار کر سکتا ہے، یعنی پیار کرنے میں بھی کچھ خرچ ہوتا ہے یا کم از کم زبان ہلانی پڑتی ہے، تو فرمایا کہ اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا فلا تبغضہم، پھر ان کا بغض سینے میں نہ رکھ۔ اور یہ چار بیان کر کے فرمایا پانچواں نہ بننا، یعنی میری امت کا کوئی فرد بھی پانچویں منصب پہ نہ ہو کہ جو نہ پڑھ سکا، نہ طالب علم بنا، نہ اس نے ان سے پیار کیا، نہ سینہ بغض سے خالی رکھا، بلکہ وہ ان کا بغض سینے میں لے کے مر گیا،
تو فرمایا وہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میری امت میں یہ آخری پوزیشن یہ ہے کہ وہ کم از کم ان اللہ والوں کا بغض تو نہ رکھے، ان کے بغض سے اپنے سینے کو خالی رکھے، کہ اگر وہ 4 جملے تعریف کے نہیں بول سکتا کہیں بیٹھا ہوا کہ یہ بڑا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ ہونا چاہیے، تو کم از کم بغض جو ہے وہ ان کا اپنے سینے میں نہ رکھے۔ تو عام سرزمینوں کے برعکس بھکی شریف میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم سے بھکی شریف کے وہ گھرانے جو جن میں سے کچھ عالم بنے، حافظ بنے، یا کچھ نہ کچھ متعلم بنے، یا انہوں نے کوئی جمعہ پڑھا، کوئی چند سبق پڑھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھا، یہ تو سارے بہت فیض پا گئے، لیکن ایک کوئی ڈیرے پہ بیٹھا ہوا بابا جو ان میں سے کوئی کام بھی نہ کر سکا، لیکن ڈیرے پر بیٹھا وہ بھی یہ کہتا رہا کہ شاہ جی کام اچھا کر رہے ہیں، یہ درویش اچھے لوگ ہیں جو گھروں سے آئے ہیں، دین پڑھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بھی فیض پا گیا۔ تو یہ جو ہمیں سعادت اہل بھکی شریف کو میسر آئی، اور پھر آگے یہ سلسلہ چلا، اور آج تک قرآن و سنت کا فیض یہاں ہی نہیں بلکہ اس کی جو برانچز ہیں پوری دنیا پر، برانچز کی آگے برانچز ہیں۔ مثلا ہمارا جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور، جس میں مولانا محمد عابد جلالی صاحب یہ پہلی کلاس جو ہماری تھی، یہ دورہ حدیث سے فارغ ہوئے 9 سال پڑھنے کے بعد، یہ مولانا شہزاد مکی صاحب بیٹھے ہیں، یہ وہاں سے مکمل درس نظامی پڑھ کے پھر مدرس بنے، اوقاف کے خطیب بنے۔ تو اور کتنے ہیں جو بیرون ملک میں جا کر، یعنی وہاں سے پڑھ کر آج وہ امریکہ میں پڑھا رہے ہیں، برطانیہ میں پڑھا رہے ہیں، کئی جگہ، یعنی پوری دنیا میں اس ایک برانچ کا آگے فیض پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیگر کتنی برانچز ہیں، اور یہ یعنی کتنا بڑا ایک نیکی کا سلسلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کر کے ساتھ جو امت مسلمہ کے دیگر شعبہ جات ہیں ان کو بھی ساتھ اٹیچ کر دیا کہ کوئی بھی کسی شعبے میں ہے وہ ان سے اگر مخلص ہے، کیونکہ یہ دین کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے ہر زمانے میں، ان کے ساتھ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ دوسرے صرف ان سے پیار ہی کرتے رہیں یا کم از کم بغض نہ رکھیں تو وہ محروم نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو بھی رب ذوالجلال اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام مبشر انصاریہ کے باغ میں تشریف لے گئے تو فرمایا من غرس ھذا، یہ باغ کس نے لگایا؟ کیا خوش قسمت باغوں والے تھے کہ جن کے باغوں میں سرکار تشریف لے جاتے تھے۔ یہ کس نے لگایا؟ حالانکہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیں وہ اپنے باغ سے تو کوئی بے خبر نہیں تھے، اپنے شہر کے باغ سے۔ پوچھا اسی لیے تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے میں بھی دین کا ایک حصہ ہے کہ ہر چیز پوچھنے والی بھی نہیں ہوتی، تو اگر سرکار نے کوئی چیز پوچھی ہے تو امت کو یہاں سے بھی سبق ملا، اور وہ کتنا بڑا سبق ہے۔ آج اس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں بندے کو امام رکھنا ہے تو اس کا عقیدہ چیک کر لو، عقیدہ اس کا صحیح ہے، کیونکہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیا وہ سنی پکا ہے، نکاح کے معاملات ہیں، رشتے کی بات ہے تو عقیدہ پوچھ لو، پوری زندگی اور نسل کا مسئلہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھنی ہے جس کے پیچھے بھی پڑھ لیں، یہ اچھا کام ہے، یہ جس کے پیچھے بھی ہو جائے۔ تو سرکار کے سوال سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم جن کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تو کھیتی باڑی میں ایک باغ کے مالی کا عقیدہ بھی پوچھتے ہیں اگلی بات کرنے کے لیے
کہ یہ گلشن لگایا تھا تو لگاتے وقت وہ کافر تھا یا مومن تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا میرا یا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ چونکہ کافر کی کاشتکاری اور ہے، مومن کی کاشتکاری اور ہے۔ یعنی کافر کی کاشتکاری دنیا داری ہے، مومن کی کاشتکاری جنت کی تیاری ہے، کیونکہ اس نے کاشتکاری کے ساتھ اسی سے جنت بھی لینی ہے۔ تو جب بتایا گیا کہ یہ تو مسلمان نے لگایا، تو آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم یزرع زرع او یغرس غرسا فیأکل منہ انسان او دابہ او شیء الا کانت لہ صدقہ۔ فرمایا جب یہ مسلمان نے لگایا تو پھر جب مسلمان کاشتکار کی فصل تیار ہو جاتی ہے، جتنی چیونٹیاں دانے لے جاتی ہیں، جتنی چڑیاں لے جاتی ہیں، جتنے بھی جانور اس کے باغ سے کچھ کھا لیتے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ہر دانے کے بدلے اس کاشتکار کو نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اسلام نے دنیا داری سے روکا نہیں، صرف دنیا کا سٹیرنگ دین کو پکڑایا ہے کہ وہ کاشتکاری کرنے والا دیکھا جائے گا اس کی زمین اپنی ہے یا کسی کے پر قبضہ کیا ہے، پانی چوری کا ہے یا پانی صحیح لگا رہا ہے، اس نے کاشتکاری کرتے وقت نمازیں چھوڑ دی تھی یا نماز پڑھتا رہا تھا۔ یہ جب اس نے فرائض پورے کیے ہیں، حق دین کا ادا کیا ہے، ظاہر ہے کہ جب گوڈی کر رہا تھا تو نفل نہیں پڑھ رہا تھا، رات کو جب پانی لگا رہا تھا تو تہجد نہیں پڑھ رہا تھا، مگر اس نے فجر ضرور پڑھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، چلاتا وہ بھی حل ہے اور بنتا وہ بھی کاشتکار یا مالی ہے، اس کا عمل دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، وہ جنت کا سبب نہیں بنتا۔ ایک وہ بندہ کہ جس کے سینے میں نور ایمان ہے، اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اگرچہ وہ کاشتکاری کرتا ہے، وہ کاشتکاری کے ساتھ جنت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ جلالیہ آستانہ عالیہ بکی شریف۔ تو اس میں یعنی دنیا میں ایک محض دنیا چلا رہا ہے، یا تو اپنے آپ سے پوچھ کے یا کسی کے رسم و رواج پہ چل کے۔ مسلمان دنیا چلا رہا ہے اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، بھوکا یہ بھی نہیں رہتا، بھوکے وہ بھی نہیں رہتے، لیکن یہ دنیا کے ساتھ صرف رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کے مطابق، حالانکہ یعنی اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی، حل ایک طرح ہی چلایا جاتا ہے، صرف وہ خاص رہنمائی احکام کی اس کو پیش نظر رکھ کے دنیا داری کرتے کرتے، ساتھ ہی اس کی ہر 25 ایکڑ اس کی گندم کی فصل پکی، تو اسے تو نہیں پتا کہ 1000 چیونٹی نے دانہ اٹھایا یا 2000 نے اٹھایا، مگر جس نے جزا دینی ہے اسے سارا پتا ہے۔ تو اس طرح کر کے یعنی ایمان اگر بندے کا صحیح ہے تو پھر حدیث پڑھانا، قرآن پڑھانا تو بڑی اونچی بات ہے، وہ حل چلاتا ہے، رب پھر بھی اس پر کتنا راضی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے سے نہیں جھڑتے، روزہ رکھنے سے نہیں جھڑتے، حج کرنے سے نہیں جھڑتے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے جھڑتے ہیں؟ فرمایا الہموم فی طلب المعیشہ، معیشت کی تلاش میں، روزی رزق کی تلاش میں جب کسی بندے کو غم لاحق ہو جائے، فکر مند ہو جائے، مثلاً وہ دیہاڑی پہ جاتا ہے تو کوئی دیہاڑی پہ بلا ہی نہیں رہا، وہ دکاندار ہے، دکان کھول کے بیٹھا ہے تو اسے تشویش ہے، پتہ نہیں گاہک آتا ہے یا نہیں آتا، کیا بنتا ہے۔ وہ کاشتکار ہے، بیج بویا ہے، اسے پتہ نہیں اگتا ہے یا نہیں اگتا، یا اگ گیا ہے تو پھل لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مومن ہے تو اسے اس تشویش پر بھی رب وہ ثواب دیتا ہے کہ جو گناہ نماز سے نہیں جڑے تھے اس غم سے جڑ جاتے ہیں۔ تو مومن کی تو پانچوں گھی میں ہے۔ ہاں ایمان جو ہے اس کی صحت ضروری ہے، اس کا صحیح ہونا۔ اگر اس میں معمولی سی بھی کوئی آنچ آئی تو ایمان ایسی چیز نہیں کہ آدھا صحیح ہو آدھا غلط ہو،
صحیح ہوتا ہے تو سارا صحیح ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تو سارا غلط ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھا تو بندہ مومن ہے، آدھا مشرک ہے، آدھا مسلم ہے، آدھا کافر ہے۔ تو اس بنیاد پر ایمان، عقائد، اس پر خصوصی طور پر شروع سے توجہ دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک طرف تو وہ جو ٹوکری اٹھانے والا ہے اس کے عمل کو بھی کفارہ قرار دے دیا کہ گناہ جھڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف حنین کی جنگ تھی اور ایک شخص فرنٹ لائن میں کھڑا تھا۔ اب عمومی طور پر تو یہ ہے نا کہ جان دینا بڑی مشکل بات ہے، جہاد پہ جانا بڑا مشکل ہے، نماز روزہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، جیسے عملاً آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جہاد صدیوں سے معطل جا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی ایک فرض ہے۔ اب یہ شخص جہاد پر آیا ہوا ہے اور ہے حنین کی جنگ کافروں کے خلاف، اور کھڑا بھی فرنٹ لائن پہ ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کون سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ھذا من اہل النار، یہ بندہ جہنمی ہے۔ اب سارے صحابہ حیران ہوئے، مانا کہ ہے جہنمی، لیکن تعجب بڑا تھا کہ یہ تو جہاد پر آیا ہے اور پھر پیچھے چھپا ہوا نہیں ہے، فرنٹ پہ کھڑا ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح جہنمی بنتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی انہوں نے کہا میں یہ ڈیوٹی یہ دوں گا کہ میں نے اس کی پوری خبر رکھنی ہے، جاتا کدھر ہے۔ خیال یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہوگی تو یہ بھاگ کے پیچھے چلا جائے گا، چھپ جائے گا، غائب ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ منافق تھا۔ جنگ جب ہوئی تو وہ فرنٹ پہ رہا، وہ لڑا، جو بھی سامنے اس کے کافر آیا اس نے اس کی گردن اتاری، یہاں تک کہ بظاہر جو اس دن کا ریکارڈ تھا، یعنی اسے مین آف دی میچ کہا جا رہا تھا کہ جتنا کافر اس نے مارے ہیں اتنے کسی نے نہیں مارے۔ وَقَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَن يَرْتَابَ، اسی دوران یہ خبر آئی کہ زخمی ہو گیا ہے، پھر یہ خبر آئی کہ وہ تو چل بسا ہے، اب بظاہر تو بنا کہ شہید ہو گیا ہے، جنت میں چلا گیا ہے، لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ وہ تو چل بسا ہے زخمی ہو کے، فرمایا الی النار، سیدھا جہنم میں جا گرا ہے۔ اب کاد بعض المسلمین ان یرتابا، قریب تھا کہ کچھ صحابہ، کچھ مسلمانوں کو شک گزرتا سرکار کی گفتگو کے بارے میں، ابھی گزرا کسی کو نہیں، لیکن ظاہر کے لحاظ سے حالت بڑی سنجیدہ ہو گئی، بڑا حساس مسئلہ ہو گیا، بہت ڈگمگا جانے کا مقام تھا۔ اگرچہ صحابہ کا ایمان تو پہاڑوں سے بھی زبردست، فرات سے بھی زبردست ہے، لیکن صورتحال بڑی عجیب بن چکی تھی۔ اتنے میں ایک بندہ دور سے آیا، وہی صحابی جنہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا سارا رکھوں گا حساب کی یہ کیا کرتا ہے، اس نے دور سے ہی نعرہ لگایا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی تو کئی سالوں کی دے رہا ہے کہ تو مسلمان ہے، اب یہ دوڑ کے آ کے کیوں گواہی دے رہا ہے؟ اس سوال کی بھی حکمت تھی۔ تو اس نے کہا محبوب آپ نے جو خبر دی تھی غیب کی، میں نے آنکھوں سے سچی ہوتی دیکھ لی ہے، یہ بندہ پکا منافق تھا، ہم اس سے واقف نہیں تھے، اور اس کی یہ ساری کاروائی یقیناً فرنٹ لائن پہ لڑا ہے، یقیناً اس نے کافر مارے ہیں، یقیناً یہ زخمی بھی ہوا ہے، مگر یہ سب کچھ اس کا اس لیے تھا کہ یہ کل جب مسلمانوں کی میٹنگ میں آ بیٹھے گا تو کوئی کہے گا کہ یہ تو منافق ہے، فلاں موقع پر فلاں کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے، تو یہ کہے گا میں منافق ہوں، میں نے تو جہاد کیا ہے، میں نے تو اتنے کافر مارے ہیں۔ تو اپنا ریکارڈ مستقبل کا بنانے کے لیے یہ بہت پردوں میں لپٹا ہوا تھا، مگر محبوب آپ نے بھی دیکھنے کی حد کر دی ہے۔ اسے جب زخم لگے، اسے نہیں تھا کہ مجھے بھی زخم لگیں گے، وہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اس نے کہا کہ اس درد سے تم مر جانا اچھا ہے۔ فرمایا میں نے اس کو دیکھا، یہ خیمے میں داخل ہوا، اس نے اپنی تلوار سے اس کو رکھ کے اوپر اپنا وزن ڈالا، خودکشی کی، حرام کی موت مرا۔
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہا اسے کوئی نہ شہید کہے، یہ منافق تھا، ہم ظاہر کو دیکھ رہے تھے، ہمارے محبوب نے دل کو دیکھا ہوا تھا۔ تو ایمان صحیح نہ ہو تو اتنا بڑا کام بھی رائیگاں چلا جاتا۔ ایمان صحیح ہو تو پھر جو ہے تنکا رستے سے کانٹا بھی ہٹانے سے ہو سکتا ہے رب جنت دے دے۔ صرف اس نے کانٹا رستے سے ہٹایا، حدیث میں اس سے بھی جنتی بن گیا، کیونکہ ایمان جو تھا وہ صحیح تھا۔ تو اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، کیونکہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کا خالق کوئی اور ہو۔ اللہ فرماتا ہے جتنے ہم نے پیدا کیے وہ سارے نہیں، ان میں سے کچھ، اگرچہ وہ کچھ اربوں ہوں، کیونکہ اللہ کی مخلوق تو بہت زیادہ ہے انسان، پر ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، سارے پاس ہونے والے نہیں، مخلوق سارے ہیں، ایک جماعت، امہ، ایک امت، ایک جماعت ایسی ہے یہدون بالحق، وہ حق پر ہیں، حق کی ہدایت کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور پھر اس حق پر انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ عدل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے عدل الفعل، دوسرا ہے عدل العقیدہ۔ ہم عمومی طور پر جو لفظ عدل بولتے ہیں یا عدالت بولتے ہیں یا عادل بولتے ہیں تو اس میں ہماری توجہ صرف ایک چیز کی طرف ہوتی ہے، وہ عدل جو عمل یا فعل کے لحاظ سے عدل ہے، تو اس کے مقابلے میں ظلم ہے، کسی کو کسی نے تھپڑ مارا یہ بھی ظلم ہے، زخمی کیا یہ بھی ظلم ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کیا یہ بھی ظلم ہے، یہاں تک کہ وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اس کی جگہ یہ آ کے بیٹھ گیا یہ ظلم ہے، اور پھر کسی کو کسی نے گالی دی یہ ظلم ہے، کسی کو کسی نے قتل کر دیا یہ ظلم ہے، اور قتل والا ظلم تو بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن جو عقیدے کا ظلم ہے وہ ان سب ظلموں سے بڑا ظلم ہے۔ عمل کا ظلم تو یہ ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے ہوئے تھے ناحق، اور توبہ کے لیے نکلا تو اسے کہا گیا کہ تیری تو کوئی سبیل ہی نہیں جنت جانے کی، یہ بخاری میں آئی، کوئی قصہ نہیں، تو اس نے کہا جنت ویسے نہیں جانا، میں پھر اس کو بھی قتل ہی کر دیتا ہوں جس نے مجھے اتنا نا امید کیا، تو 100 پورے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس نے آخر سوچ آئی کہ دنیا سے جانا ہے، کوئی اپنا آپ صحیح کر لوں، کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ فلاں بستی میں اللہ والا ایک رہتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، تمہارا ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اب یہ چل پڑا، لیکن ابھی آدھا سفر بھی طے نہیں کیا تھا کہ موت کا وقت آیا، گرا نیچے تو سینے کے بل بھی تھوڑا سا آگے اپنے آپ کو رگڑا کہ ہو سکتا ہے میں اس کے قریب ہو جاؤں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اتنے میں روح نکل گئی۔ حدیث شریف میں فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت والعذاب، اس کے اندر عذاب اور رحمت کے فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ فرشتے تو سارے ہی عزت والے ہیں، لیکن کچھ کی ڈیوٹی جہنم پر ہے، کچھ کی جنت پر ہے۔ جہنم والے کہیں یہ ہماری سواری ہے، یہ ہم نے لے جانا ہے، یہ یعنی ہم نے جہنم میں ڈالنا ہے، جنت والے کہیں نہیں یہ جنت لے جانا ہے۔ تو جب آپس میں جانبین جھگڑا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رابطہ کیا، یعنی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا یہ سب کچھ کہ اب کیا کریں۔ تو رب ذوالجلال نے انہیں ایک فارمولہ بتایا کہ یہ جہاں مرا ہے وہاں تک گھر سے لے کر مرنے کی جگہ تک کی زمین کی پیمائش کرو، اور وہاں سے لے کر اس اللہ والے کے گھر تک بھی زمین کی پیمائش کرو۔ اگر زیادہ سفر طے کر چکا ہے، تھوڑا سا بھی زیادہ نصف سے، تو پھر یہ جنت والا ہے، چونکہ اللہ والے کی تلاش میں نکلا ہے توبہ کے لیے،
اور اگر نصف بھی نہیں کر سکا تو پھر جہنم والا، پھر جہنم والے فرشتے اس کو لے جائیں۔ یہ فارمولہ دے کے رب نے زمین کو حکم دیا کہ جہاں سے یہ چل کے آیا ہے اس کو کہا تو پھیل جا، اگلی کو کہا تو سکڑ جا، اور فرشتوں کو کہا تو پیمائش تم پیمائش کر لو۔ اب یہ رب کوئی کرنا چاہے تو اسے روک کیسے سکتا ہے؟ اللہ اس کو جنت دینا چاہتا ہے، اور نظام فرشتوں کو سمجھا دیا۔ جب پیمائش کی گئی تو اس نے اتنا تھوڑا سفر کیا تھا کہ اب پیمائش کے بعد زمین جب وہ کھلی اگلی سمٹی تو پھر جا کے یہ رزلٹ نکلا کہ نصف سے زائد ایک بالش سفر بن گیا، تو جنت والے فرشتے اس کو جنت لے گئے۔ تو گناہ کبیرہ یعنی فعل کا ظلم تو چوٹی کا حد درجے کا تھا، بڑا ظالم تھا کہ 100 کا قاتل تھا، لیکن پھر بھی جنت پا گیا۔ ضروری نہیں کہ ہر قاتل کے ساتھ یہی ہو، لیکن رب چاہے تو کر سکتا ہے۔ مگر دوسری طرف ایک ایسا کام ہے کہ رب فرماتا ہے میں اس کو نہیں بخشوں گا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اگر ایک بندے نے رب کے ساتھ شریک مانا تو یہ عقیدے کا ظلم ہے۔ فعل کا ظلم تو 100 کا قاتل بھی بخشا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے، جیسے حدیث میں ذکر ہے، مگر شرک والے کے بارے میں رب نے قرآن میں فرما دیا کہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ اب چونکہ وہ فرما چکا ہے اور اس کا کلام سچا کلام ہے، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، لہذا یہ ہونا ہی نہیں کہ مشرک ہو اور جنت میں چلا جائے۔ تو یہ ہے ظلم، عقیدے کا ظلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ جو میرے پیدا کردہ لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جو حق پر ہیں اور ساتھ عدل بھی کرتے ہیں۔ اعتقادی عدل سر فہرست ہے۔ اچھا، یہ جو ظلم اور عدل کے الفاظ ہیں ان کے اندر بڑی وسعت ہے۔ ہم تو یہ 4 5 10 12 یا 50 60 چیزیں کہیں گے کہ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، لیکن درجات شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں ہیں۔ تو ایسے ہی عقیدے کے لحاظ سے ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو جس کا مقام ہو اسے وہ مقام نہ دینا یہ ظلم ہے، اور جو جس کا مقام ہو اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا یہ عدل ہے۔ ٹائلٹ کا جو لوٹا ہے اسے کوئی اٹھا کے ممبر پہ محراب میں رکھا ہے تو ظلم کیا، کیونکہ اس کا مقام ممبر نہیں تھا، اس کا مقام ٹائلٹ تھا۔ اور جس ریل پہ قرآن رکھا ہوا ہے اسے کوئی اٹھا کے ٹائلٹ میں رکھا ہے تو یہ ظلم ہے، کیونکہ اس کا جو مقام تھا اسے اس مقام سے ہٹا دیا گیا۔ تو اس طرح ہزار بلکہ لاکھوں صورتیں بنتی ہیں عدل اور ظلم کے لحاظ سے۔ تو جس طرح فعل میں ہے ایسے ہی عقیدے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شانیں دی ہیں، کوئی غیر صحابی صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر غیر صحابی کو صحابہ کے درجے سے نیچے مانتے رہیں تو عدل ہے، اور اگر غیر صحابی کو صحابی کے برابر یا اونچا مانے تو ظلم ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا بڑا ہی اونچا مقام ہے۔ ہمارے پاس اتنے لفظ نہیں کہ اپنی طرف سے اس کا ذکر کر سکیں پورا، لیکن قرآن و سنت نے اس مقام کو ذکر کیا۔ ہم اس کے پابند ہیں کہ جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام ہے قرآن و سنت میں، ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں، نہ توڑ سکتے ہیں، اس حد سے آگے نبوت مثلا شروع ہو رہی۔ صحابہ اور اہل بیت کے جو مقامات ان کے مقام کے آگے نبوت کا مقام ہے، اگر اس کو کراس کرتے ہوئے
ہم ان مقدس ہستیوں کے لیے نبیوں والی شانیں ماننے لگ جائیں تو یہ ظلم ہوگا، اور پھر نبیوں کی بڑی شانیں ہیں، لیکن اگر جب وہاں آگے الوہیت کی حد آ جائے کہ خدا ہونا کیا ہے، خدائی کیا ہے، الوہیت کیا ہے، توحید کیا ہے، تو پھر جتنا ہی انبیاء علیہ السلام سے عشق اور پیار ہو، آگے بنائی ہوئی حد کراس نہیں کر سکتے جو شریعت نے بنائی ہے۔ اگر کراس کریں گے تو پھر ظلم ہوگا اور وہ شرک بن جائے گا۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں کہا گیا کہ ایک ہی جماعت ایسی ہے میرے پیدا کردہ لوگوں میں سے جو حق پر ہے، عدل والی ہے، عدل والی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر آج جتنے بھی انسان ہیں جو لوگ اللہ کو ہی نہیں مانتے یا اللہ کو مان کے ساتھ بتوں کو مانتے ہیں، یہ ظالم ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں۔ ان کا ظلم یہ ہے کہ یہ الوہیت میں ظلم کر رہے ہیں۔ الوہیت کے لحاظ سے ایک وحدہ لا شریک ماننا یہ رب کا حق ہے، اس کے سوا کسی اور کو اللہ والی جو عین صفتیں ہیں ان کے لحاظ سے ازلی، ابدی، دائمی یہ رب ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے موت نہیں۔ باقی ان کی حیثیت اور ہے۔ تو اب اگر کسی نبی سے کسی پیار کی بنیاد پر کوئی کسی نبی کو اللہ والی جو الوہیت کی خاص صفتیں ہیں ان سے بھی یاد کرنا شروع کر دے تو اسلام ناراض ہو جائے گا، خود وہ نبی ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے ساری زندگی تو یہ پڑھایا تھا کہ میری رسالت کی یہ حد ہے، آگے میرے اللہ کی الوہیت کا درجہ ہے۔ اب دیکھو مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالار ہیں، لیکن نعت میں کہنے لگے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اتنا حسن و جمال دیکھ کر دل کرنے لگا کہ انہیں سجدہ کروں، لیکن کہتے ہیں روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، کہ اگرچہ دل نے چاہا مگر آگے خیال بھی نہیں کر سکتے، ہاں یہی امتحان ہے کہ سرکار نہیں روکا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے۔ تو یہ ہے عدل۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم نے تو اپنے نبی سے پیار کرنا ہے، شریعت روکتی ہے تو روکتی رہے، یہ مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں، یہ آیتیں پڑھتے رہتے، ہم نہیں جانتے ان کو، ان حوالوں کو، ہم نے تو جتنا مرضی ہے ان سے پیار کرنا ہے، تو پھر جب مرضی شریعت کی حد کو کراس کرے گی تو پھر وہ شریعت ظالم قرار دے گی اور پھر وہ ایمان نہیں رہے گا، جہنم جانے کا راستہ بن جائے گا۔ ایسے ہی ایک مقام ہے جو حد ہے اہل بیت اطہار علیہ رضوان اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان۔ اگر وہاں جا کے کوئی کہتا ہے کہ میرا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار ہے، میں نہیں کسی کی بات مانتا، میرا جیسے دل ہے میں مانوں گا، شریعت جو کہتی ہے کہتی رہے، تو جو ہی وہ سرحد کراس کرے گا جو اہل بیت کی ہے اور آگے نبوت شروع ہو رہی ہے تو ساتھ ہی جہنمی بن جائے گا، کیونکہ اہل بیت نے تو اپنا خون دے کے یہ سرحدیں قائم کی ہوئی ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ نہ کہے، ہمیں کوئی نبی نہ کہے، بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یا علی، اے علی تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ایک جھلک موجود ہے، ایک وصف، نبوت نہیں، ان جیسا ایک کردار موجود ہے، ان فیک مثلا من عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ راوی خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان کے بارے میں لوگوں کے دو دھڑے جہنم میں چلے گئے ان کے مسئلے پر، ماننے اور نہ ماننے میں، ایک ہی کامیاب ہوا، تمہارے بارے میں بھی دو دھڑے جہنم میں جائیں گے۔ کون؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے کون تھے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہم صرف دو ہی سمجھتے ہیں، تیسرا نہیں سمجھتے، کہ ایک طرف پیار والے ہیں، دوسری طرف بغض والے ہیں۔ لیکن شریعت کہتی ہے بغض بھی جہنم میں لے جاتا ہے، بغض آل نبی یا بغض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پیار بھی جہنم میں لے جاتا ہے جو شریعت سے پوچھ کے نہیں کیا جاتا۔ فرمایا یہ تو بعد میں ہے، نبیوں کا پیار اگر شریعت سے نہ پوچھیں تو وہ بھی جہنم میں لے جاتا ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احبتہ النصارى، جو کرسچن لوگ ہیں انہوں نے ان سے پیار کیا، لیکن پیار میں حد پار کر گئے، یہاں تک کہ پیار میں وہ کچھ انہیں کہا جو رب نے انہیں بنایا ہی نہیں تھا، کہ ان کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ تو سرکار فرمایا یہ تو پیار میں مارے گئے۔ وَأَبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ، یہود بغض میں مارے گئے، کیونکہ انہوں نے جو شانیں تھی وہ بھی نہ مانی۔ حَتَّى بَاهَتْ أُمَّهُ، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پاک سیدہ پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا دیا، یعنی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اس کا انکار کرتے ہوئے حضرت سیدہ مریم کے کردار پر بہتان لگایا۔ فرمایا یہ بھی جہنم میں گئے۔ ایک طرف پیار بنا سبب جہنم کا، دوسری طرف بغض بنا سبب جہنم کا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنتی وہی بنے کہ جن کے سینے بغض سے خالی تھے، مگر ان کا پیار بھی وہ شریعت کے کنٹرول والا تھا، پیار بڑا کیا، مگر ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا، الوہیت کی سرحد کراس نہیں کی۔ تو کہا علی تیرے لحاظ سے بھی ایک خاص چیز ہے کہ لوگ اس طرح تجھ سے کریں گے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، سرکار نے 14 صدیاں پہلے خبر دی تھی۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلا حصہ پھر خود بیان کیا، میرے لحاظ سے بھی دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک تو وہ جو میرا بغض رکھیں گے، کہ جو رب نے مجھے شانیں دی ہیں وہ شانیں بھی نہیں مانیں گے، انہیں ان سے تکلیف ہوگی، تو وہ تو میرے بغض کی وجہ سے جہنم جائیں گے۔ اور دوسرے فرمایا وہ مجھے وہ مانیں گے جو رب نے مجھے بنایا ہی نہیں، وہ میری وہ شانیں مانیں گے جو رب نے میری شانیں بنائی نہیں۔ وہ کہیں گے ہم نے علی علی کرنی ہے، کون ہو سکتا ہے کوئی ملا مفتی آتے ہیں اور حوالے دے کے ہمیں روکے، ہمارا جیسے دل ہے ہم ویسے علی کو مانیں گے۔ فرمایا ویسے معنی میں ہی شریعت کی حد کراس کر جائیں گے، تو پھر وہ بھی فرمایا حکم نبی علیہ السلام کے بارے میں جہنم میں جائیں گے۔ تیسرا ہے طبقہ جنت والا کہ سینے بغض سے خالی ہوں گے مگر پیار وہ کریں گے جو شریعت کرواتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج یعنی یہ المیہ ہے کہ صرف دو طبقے سمجھے جاتے ہیں، ایک بغض والے، دوسرا پیار والے، حالانکہ پیار والوں کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ایک وہ اہل بیت کا پیار جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، قرآن و سنت کے فرمان کے مطابق ہے، دوسرا وہ پیار جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے۔ تو جو پیار قرآن و سنت سے ٹکرائے وہ نجات نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے کو کنفرم ہیلس پکا دوزخی بنا دیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر چونکہ مسلسل کئی سالوں سے یہ ایک جو ہماری سرحد ہے روافض اور خوارج نواسب کے لحاظ سے، جہاں ایک طرف وہابیزم ہے، دیوبندی ہیں، دوسری سرحد جو ان روافض کے شیعہ کے ساتھ ہے،
اکثر لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ ادھر سے تو در اندازی ہوتی ہے، کوئی آتے ہیں ہمارے بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ادھر سے تو ہوتے ہی کچھ نہیں۔ حالانکہ جتنا ادھر سے ہو رہا تھا خرابی کا مرحلہ، کہ وہ کچھ سنیوں کے سٹیج پہ بیان ہونے لگا کہ جو 14 صدیوں میں عقیدہ ہی روافض کا تھا، جس کے خلاف ہمارے 14 صدیوں کے اماموں نے جہاد کیا تھا، آج صرف اس تانے پر کہ لوگ کہیں گے کہ یہ زہرا پاک کے محب نہیں ہیں، اگر ہم نے روکا تو ہم پہ یہ لگ جائے گا الزام کہ یہ تو گستاخ ہیں، لہٰذا اگر کوئی قرآن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کرتا پھرے، اگر کوئی الوہیت کی توہین کرتا ہے تو کرتا پھرے، وہ جیسی بھی شان زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرے اس پہ نوٹ نشاور کیے جائیں، سبحان اللہ کہا جائے۔ اس ظلم کے خلاف اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے جہاد کا جھنڈا بلند کیا کہ حب اہل بیت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا حکم ہے وہ نہ کریں تو جہنمی بنتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو کریں تو پھر جہنمی بنتے ہیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں وہ بغض والا ٹولہ بھی ہے اور غیر شرعی پیار والا ٹولہ بھی ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہم اہل سنت وہ ہیں کہ سینے ان کے بغض سے پاک ہیں، اور پیار وہ کرتے ہیں جس کے لیے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جانیں دے کے جو سبق امت کو پڑھایا تھا کہ یہ ہے عدل عقیدے کا۔ کسی کو اجازت نہیں، کوئی سید ہو غیر سید ہو، سب کے لیے دین ایک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قرآن سب کو دیا ہے، یہ نہیں کہ سادات کا قرآن کوئی علیحدہ ہے، یا ان کے لیے حدیث کوئی علیحدہ ہے، یا ان کے لیے فقہ کوئی علیحدہ ہے، یا ان کے کوئی اصول علیحدہ ہے۔ یہ 14 صدیوں میں ہمارے اصول میں لکھا ہوا ہے کہ سیدوں کے لیے بھی وہی شریعت ہے جو دوسروں کے لیے شریعت ہے۔ آج آ کے ایک نئی ٹرم ایجاد کی جا رہی ہے، تو پھر ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہمیں جو بھی کچھ کہے، لیکن اگر اس اصطلاح پر کوئی داتا صاحب پر فتویٰ لگائے تو پھر تو ہم تڑپتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو آج نئی اصطلاح بن رہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری پر کوئی اعتراض کر ڈالے، کیونکہ ہم تو صرف سامنے اس وقت میں ہیں، پچھلی صدیوں میں تو سب تیر انہیں جا کے لگیں گے۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جیسے پہلے عقیدہ توحید سیمینار سے دوسری سرحد پہ پہرا دیا، اب اس سرحد پہ پہرا دے رہے ہیں، لیکن یہ مشکل اس لیے ہے کہ اس سرحد پہ جب ہم پہرا دے رہے تھے تو یہ سینکڑوں ہزاروں پیر اور مشائخ اور مفتی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب ادھر پہرا دیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہی کہتے نہیں ادھر ہی رکھو رخ، ادھر نہ آؤ۔ تو شریعت تو برابر حکم دیتی ہے کہ ہر جھوٹے کا رد کرو، جو بھی شریعت سے بغاوت کر رہا ہے، جو بھی شریعت سے ٹکراتا ہے اس کا رد کرو۔ تو اس بنیاد پر حضرت مجدد الفسانی ہوں یا امام احمد رضا بریلوی ہوں یا خواجہ غریب نواز ہوں یا وہ جو جتنے بھی اکابر ہیں، کوئی ایک بھی نہیں کہ جس نے وہ طریقہ اپنایا ہو جیسے آج کچھ لوگوں نے طریقہ گھڑ کر دوسروں کا رستہ اختیار کر کے کاروائیاں شروع کی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے اس میں ہم سرخرو ہوئے، اور چونکہ روزانہ کے ایسے کئی محاذ ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں جنگ لڑنا پڑتی ہے، کیونکہ جس کی آنکھیں نہ ہو اگر اس کے ہوتے ہوئے کوئی کنویں میں اندھا گر جائے تو اس سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ اس بیچارے کی تو اپنی آنکھیں نہیں تھی، یہ اندھے کو کیسے بچاتا، اور جس کی آنکھیں ہوں اس کے ہوتے ہوئے کوئی گر رہا ہو اندھا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس بیچارے کی تو آنکھیں نہیں تھیں، تمہاری تو آنکھیں تھیں۔ یعنی یہ وجہ ہے کہ عالم کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے افضل قرار پائے گی، کہ اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ تو جتنا پڑھا، جتنے سال پڑھا، جہاں جہاں جا کے پڑھا، اور حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی فیض سے جو کچھ حاصل کیا، اب اس کی ایک اپنی ذمہ داری ہے۔ اب دوسرے جس کو نظر نہ آئے اور وہ نہ بولے تو اس کا تو اور مسئلہ ہے، اور جسے نظر آ رہا ہو اور وہ منہ دوسری طرف کر لے تو اس پر اور پھر مواخذہ بنتا ہے۔ اس لیے
بولنا پڑتا. مجھے کہتے ہیں اپنے دوست ساتھی سارے کہ ہر مسئلے میں تم کیوں آگے آ جاتے ہو, اور بھی تو لوگ ہیں. بس وہ جو آخرت میں جواب دینے کی ذمہ داری ہے اس وجہ سے, ورنہ نہ ہمارے پاس وہ وسائل, نہ اتنے لاؤ لشکر کہ ہم ہر بدی کے مقابلے میں پورے آ سکیں. لیکن وہ جو جواب دینے والی ہے چیز, اس کی وجہ سے ہم آپ سامنے آتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے, رب اپنے فضل سے ہمیشہ ہی فتح عطا فرماتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے, اور بالخصوص یعنی یہ وہ گھٹی ہے حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی, اور یہ ابا جی کی تربیت جو ان کے زیر سایہ اور جس طرف اماں جی نے اور انہوں نے لگایا, اور ساتھ نگرانی بھی کی کہ پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے, کتنا پڑھ رہا ہے, اس بیس پر یعنی ہر بندے کا جس کے پاس مال ہی نہ ہو وہ زکوٰۃ کیسے دے, اور صاحب نصاب اگر زکوٰۃ نہ دے تو پکڑا جاتا ہے. تو اس واسطے ہمیں اپنے علم کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. اور زکوٰۃ کبھی جیل میں جا کے, کبھی FIR, کبھی لاٹھی چارج, کبھی گولی, کبھی کوئی چیز, یہ ساری چیزیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ آخرت کے عذاب کے لحاظ سے بالکل ہلکی سی ہیں. اور یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے پہلے بڑی تقریریں کرتے تھے, لیکن بالآخر جن کے خلاف کرتے تھے انہی سے ہی مل گئے. یہ ترمذی کی حدیث ہے, جن کے خلاف بولتے تھے انہی سے مل گئے. کیسے ملے؟ ان کا زندگی گزر گئی ہے, ان کے خلاف تقریریں کرتے کرتے سیدھے تو وہ ہو نہیں رہے, اور ہم بھی بھوکے مر گئے ہیں چونکہ اسی معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ آہستہ آہستہ ان کے پاس بیٹھے اور بہانہ یہی کر رہے تھے کہ ہم تو تبلیغ کرنے ان کو جا رہے ہیں. فجالسوہم وشاربوہم واکلوہم, ان کے پاس اکٹھیاں دعوتیں کھانا شروع ہو گئے. فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض, رب نے ان کے دل آپس میں ملا دیے. جو ان کو زمین و آسمان والا فرق لگتا تھا سب ختم ہو گیا, ایک جیسے ہو گئے. تو رب ذوالجلال نے پورے پیکج پر ہی لعنت کری کہ وہ عالم اور وہ عوام سب ملعون ہیں کہ انہوں نے اعصاب ان کے کمزور ہو گئے اور بالآخر بدی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. یہ تقریر کرتے کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں پہلے تو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, پھر ٹیک چھوڑ دی, اور ٹیک چھوڑ کے کہا والذی نفس محمد بیدہ, مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اے میری امت تم تو ایسا نہیں نہ کرو گے. یہ سرکار نے توقع کی اور ایک لفظ میں خبر دی کہ میری امت یوں باز نہیں ہو جائے گی کہ سارے ہی مل جائیں ان بروں کے ساتھ جن کے خلاف پہلے تقریریں کرتے رہے ہوں گے. فرمایا تم تو نہیں ملے ہوگے, اور یہاں تک کہ فرمایا کہ تم تو ان ظالموں کے آگے بڑھ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ان کو روک لو گے. یہ امید نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے کی, اور فرمایا اگر تم نے بھی ایسا نہ کیا تو جیسے ان پہ لعنت ہوئی ایسے ہی تم پہ بھی لعنت کی جائے گی. تو حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام, تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. تو اس واسطے اپنی اصلاح کے ساتھ اوروں کی اصلاح کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دینا ہے. روزانہ اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے کہ اسلام کا نام سننے کو تیار نہیں لوگ. اس حد تک یعنی جو سمجھتے ہو نا تم بالکل نرم سا مسلمان ہے, یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا. امریکہ کو اب وہ بھی بہت چبھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نرم سا بھی یہ تو ضرور کہتا ہے نا کہ صرف میرا اسلام ہی سچا مذہب ہے. امریکہ کہتا ہے یہ بھی دہشت گردی ہے, کیوں تم صرف اسلام کو سچا کہتے ہو, سب کو سچا کہو ورنہ یہ سن کے تمہارے بچے ہمارے دشمن بن جاتے ہیں. یعنی اس پر بھی ہماری حکومت سے انہوں نے مواخذہ کیا ہے کہ اپنے نصاب سے یہ جملے نکالو کہ صرف اسلام سچا مذہب ہے. اب دیکھو کہاں تک وہ منوانا چاہتے ہیں. تو ہم کتنے فتنوں کی زد میں ہیں. تو اگر تو ہونا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر بندہ لمبی تان کے سو جائے, اور اگر جو ہو کہ طرفیں 4 ہیں اور حملہ آور 1000 ہیں تو اس بندے کو کتنا چوکس اور کس حد تک جو ہے بیدار رہنا چاہیے. تو دین بچا کے دنیا سے چلے گئے تو کامیابی ہے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری زندگی دین میں رہتا ہے، ایک بالشت جنت کا دروازہ رہ گیا تو وہاں جا کے جہنم میں چلا جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ سارے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میں ابا جی کی موجودگی میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ جو ہر جگہ پہ کیا کہ جتنا بھی فیض ہمیں میسر آیا وہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے صدقے میں ملا، چونکہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی سیادت سے ہی ہم فیض یاب ہوئے، اور ان کی وجہ سے ہی صرف یہ گوندل بار ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک تک بھی فیض پہنچا، اور ہماری اپنی حیثیت تو ایک ذرہ خاک جتنی بھی نہیں۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جو چشمہ فیض ہے اسی سے ابا جی کو، ہمارے خاندان کو، سب کو وہاں سے علم و حکمت کے جام پینے کا موقع ملا۔ کروڑوں سلام ہوں ان کی عظیم ذات کو، اور دن رات ہر گھڑی ان کے مرکز پر حضرت پیر سید مظہر قیوم صاحب کے مرکز پر رحمتوں کا نزول ہو۔ خالق کائنات ہم سب کو آخری گھڑی تک اپنا دین بچا کے رکھنے کی، محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔